الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ہمارا سلسلہ جو سیرت النبی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور آج ہم جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے اعلان نبوت کا چھٹا سال، یعنی جب میرے آقا علیہ السلام کی عمر 46 ایئر ہوئی، 46 سال ہوئی، اس وقت کی آج اس سال کی چند باتیں ہم آج بیان کریں گے، جن میں سب سے اہم بات ہوگی حضرت میرے آقا علیہ السلام کے بہت ہی پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان دونوں نے اس سال اسلام قبول کیا، تو اس کا آج واقعے کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اعلان نبوت کے یہ جو چھٹے سال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ہستیاں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس سے پھر کیا ہوا ماشاءاللہ کہ یہ بڑے بہادر تھے۔ اس سے ان کے اسلام قبول کرنے سے اسلام اور مسلمانوں کا وقار اور عزت اور یہ اسلام کا ایک طرح سے پرچم بلند ہوا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے چچاؤں میں سے، انکلز میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ صرف 2 یا 3 سال نبی پاک علیہ السلام سے یہ عمر سے زیادہ تھے، عمر میں 2-3 سال یہ عمر میں زیادہ تھے، کیونکہ انہوں نے حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ بھی پیا تھا، اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی ان کا دودھ پیا، اس لیے یہ حضرت امیر حمزہ نبی پاک علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ بہت ہی طاقتور اور بہادر اور شکار کے بڑے شوقین تھے۔ روزانہ صبح سویرے تیر اور کمان لے کر گھر سے نکل جاتے، اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کر حرم میں آ جاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے۔ اب ایک دن ان کا یہ جو معمول تھا، یہ شکار سے جب واپس آئے تو ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے کس طرح تمہارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے ادبیاں اور ان کی گستاخیاں کی ہیں۔ تو یہ واقعہ سن کر غصے میں حضرت امیر حمزہ کا خون کھولنے لگا، اور ایک دم سے انہوں نے تیر اپنے کمان سے نکالا اور حرم شریف میں پہنچ گئے، اور اپنے کمان سے، جس سے تیر پھینکا جاتا ہے، اسی کمان سے جو ہے ابو جہل کو یہ سر پر زور سے اپنی کمان کو مارا، اور اس کا سر پھٹ گیا، اور کہا کہ تم میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ یہ دیکھ کر قبیلہ بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے بھی کھڑے ہو گئے۔ تو ابو جہل نے یہ سوچ کر کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بنو ہاشم، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا خاندان بنو ہاشم کا تھا، کہ کہیں ہماری جنگ بنو ہاشم کے خاندان سے نہ چھڑ جائے، اور خاندانی جنگ نہ چھڑ جائے، تو اس نے ابو جہل نے کہا کہ اے بنی مخزوم، آپ لوگ امیر حمزہ کو چھوڑ دیں۔ واقعی آج میں نے اس کے بھتیجے کو بہت ہی خراب قسم کی گالیاں دی ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد زور سے دین اسلام کی انہوں نے کیا کیا، اسلام کو اعلان انہوں نے باتیں کی کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جس وقت اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی ہدایت کر دی۔ تو اس طرح کی انہوں نے تو باتیں کی۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے تیسرے دن کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کے اسلام لانے کے واقعات میں بہت سی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ ایک دن غصے میں بھرے ہوئے، یعنی غصے کے اندر جو ہے نا اپنی ننگی تلوار لے کر یہ جا رہے تھے کہ آج جو ہے نا
نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام کا خاتمہ کروں گا، پیغمبر اسلام کا۔ تو اتفاق میں کیا ہوا کہ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مسلمان ہونے کے پتہ نہیں تھا۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے پوچھا کہ عمر دوپہر کی اس گرمی میں ننگی تلوار کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ آج بانی اسلام کا فیصلہ کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہوں۔ استغفر اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب یہ سن کر اپنی بہن کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر کے اندر چند مسلمان چھپ کر قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر کی آواز سن کر سارے ڈر گئے اور قرآن پاک کے جو ورق تھے ان ورق کو چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ تو بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلا کر بولے کہ اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹے اور حضرت سعید بن زید کی داڑھی کو پکڑ کر ان کو زمین پر پٹخ دیا، ان کو زمین پر یعنی پھینکا اور ان کے سینے پر چڑھ کر ان کو مارنے لگے۔ تو پھر ان کی جو بیوی تھیں، ان کی حضرت سعید بن زید کی بیوی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اتنے زور سے تماچا مارا کہ ان کے کان کا جھومر بھی گر گیا اور ان کے چہرے سے چہرہ جو ہے خون سے لہولہان ہو گیا، خون ہی خون چہرے پہ۔ تو بہن نے صاف صاف کہہ دیا اسی وقت ہی اپنے بھائی کو کہ عمر سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو، مگر اب اسلام ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا، ہم اسلام کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم مسلمان رہیں گے ہمیشہ، تم جو مرضی ہے تمہارے دل میں کرو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کا خون والا چہرہ دیکھا اور ان کی اس طرح سے یہ باتیں جب سنی، اتنے جو ہے نا جوش والی یہ باتیں، تو یہ جملے اور یہ باتیں سن کر وہ تو نا کہ ان کا دل نرم پڑ گیا اور وہ جو ہے نا کہ قسم کا ڈر محسوس ہونے لگ گیا۔ تو تھوڑی ہی دیر میں کے لیے تو آپ خاموش رہ گئے۔ پھر کہا اپنی بہن کو اچھا تم جو کچھ تم پڑھ رہے تھے یعنی قرآن پاک وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ تو آپ کی بہن نے قرآن پاک کے چند جو ورق تھے وہ آپ کے سامنے رکھے، آپ نے اٹھایا تو اس آیت پر نظر پڑی کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، یعنی جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بولتے ہیں، وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ اب اس آیت کا ایک ایک لفظ سچائی والا تھا، تو یہ سچائی کا ایک قسم کے تیر بن کر آپ کے دل پر لگا اور آپ کا دل لیکن پگھلنے لگ گیا اور آپ خود قرآن کی تلاوت اور قرآن کو پڑھ کر ایک قسم کے ڈر محسوس ہونے لگا۔ اور جب اس آیت پر پہنچے کہ آمنو باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو آپ بالکل بے قابو ہو گئے اور بے اختیار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آپ رہتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ دروازہ بند تھا تو کنڈی کھڑکائی، کنڈی بجائی آپ نے، تو اندر کے لوگوں نے دروازے کے دراڑ میں سے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کھڑے ہیں۔ اب مسلمان گھبرا گئے اندر، تو کسی کے ہمت نہیں کہ دروازہ کوئی کھولے، مگر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 3 دن پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کیا کہا کہ دروازہ کھول دو اور ان کو اندر آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ہم اس کو ویلکم کہیں گے اور مرحبا کہیں گے، ورنہ اگر اچھی نیت سے نہیں آیا تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس وقت یہ فرمایا۔ اب کیا ہوا کہ
جیسے ہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اندر قدم رکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آگے بڑھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بازو پکڑا اور فرمایا اے خطاب کے بیٹے، حضرت عمر بن خطاب ہے نا، اے خطاب کے بیٹے تو مسلمان ہو جا، آخر کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو سنا تو اسی وقت بلند آواز سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جوش کی وجہ سے نعرہ تکبیر کہا کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور تمام حاضرین نے بھی زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور مکے کی پہاڑیوں میں ایک بلند آواز سے یہ نعرہ تکبیر کی آوازیں آنے لگی، سبحان اللہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھپ چھپ کر خدا کی عبادت کرنے کا کیا معنی؟ اٹھیے ہم کعبے میں چل کر علل اعلان خدا کی عبادت کریں، اور خدا کی قسم میں کفر کی حالت میں جس جگہ بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا تھا، آج ان تمام مجلسوں میں جہاں جہاں بیٹھا کرتا تھا، اب انہی تمام جگہوں پر اب میں اسلام کا اعلان کروں گا، اسلام کی دعوت دوں گا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی جماعت کو لے کر دو کی قطار میں، ایک لائن، دو لائنوں کے اندر یہ کعبہ کعبہ کے اندر روانہ ہوئے، اور ایک لائن کے شروع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری لائن کے شروع میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، سبحان اللہ۔ تو اس شان کے ساتھ مسجد حرام میں، کعبۃ اللہ شریف میں داخلہ ہوا اور نماز ادا کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ میں مشرکین کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، اور یہ سن کر تو ہر طرف سے نا کافر دوڑ پڑے، بھاگتے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں سے لڑنے لگی، تو ایک ہنگامہ ہو گیا۔ تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں ابو جہل یہ بھی آیا، اور اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہنگامہ، کیسا ہنگامہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سن کر ابو جہل نے حتیم کعبہ، یہ چھوٹی دیوار ہوتی ہے کعبے کے ساتھ جو چھوٹی سی دیوار ہے، اس کو حتیم بولتے ہیں، تو اس حتیم میں کھڑے ہو کر اپنی آستین سے اشارہ کر کے اعلان کیا کہ میں اپنے بھانجے عمر کو پناہ دیتا ہوں۔ تو ابو جہل کا یہ اعلان سن کر سر کافر جو ہیں ہٹ گئے، اور حضرت عمر کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کافروں کو مارتا اور ان کی مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غالب فرما دیا کہ اسلام سب پر حاوی ہو گیا۔ تو یہ آج کا ہمارا سلسلہ جو کہ اعلان نبوت کا 6واں سال 46 ایئر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ہوئی، اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہوئے، اور کس انداز سے پھر انہوں نے اسلام کی تبلیغ اور علل اعلان جو ہے یہ اسلام کا پھیلانے کا انہوں نے سلسلہ کیا۔ تو آج کا ہمارا اس پر سلسلہ ختم ہوا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم اگلے سال جو اعلان نبوت کا اگلا سال 7واں سال جو ہوگا 47 ایئر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ہوئی، تو اس وقت کا کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔